الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بحضرت رحمت اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہے حبیب آپ مسلمانوں سے، اہل ایمان سے یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وہ جو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف میں 13 سال گزارے، جہاں 13 دن بھی گزارنے مشکل تھے، وہ جہاں نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، وہ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان میں آپ کے جوتے مبارک نالین مبارک خون سے بھر گئے، وہ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ غزوہ بدر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کے مکہ کو دیکھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وہ جو شعیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کا معاشی بائیکاٹ برداشت کیا، وہ جو بے حد و بے انتہا حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر تکالیف مشکلات مصیبتیں برداشت کی، نبی پاک ارشاد فرماتے تھے ساری انبیاء پر جو مصیبتیں آئی ہیں تکالیف آئی ہیں جو غم آئے ہیں وہ ایک طرف، اور مجھ محمد عربی پر جو تکالیف آئے ہیں جو غم آئی ہیں جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں جو مشکلات کا سمندر آیا ہے وہ ایک طرف ہے۔ اتنی تکالیف اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں اتنی تگ و دو اتنی محنت اتنی کوشش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر کی ہے۔ میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی محنت اتنا ہم پر احسان کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کو آپ کا خالق آپ کا مالک آپ کا رب یہ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیں کہ ان ساری کوششوں اور محنتوں پر میں تم سے جو دین کی تبلیغ کی ہے جو دین کی محنت کی ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لیکن صرف تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، میرے اہل بیت سے مودت کرنی ہے، میرے اہل بیت سے عشق کرنا ہے۔ سمندر کے سفر کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک کشتی چاہیے ہوتی ہے اور دوسری ستارے، کیونکہ ستارے سائن بورڈ کا کام کرتے ہیں اور سمندر کے سفر میں منزل سے آگاہ کرتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ اور صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا اصحابی النجوم بأی اقتدیتم اہتدیتم، جو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بغیر کشتی کے سمندر کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا اور بغیر ستاروں کے کشتی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتی۔ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی بے حد ضروری ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے مضبوطی سے گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلا قرآن پاک ہے اور دوسری میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے، اللہ سے دعا کی ہے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی بھی حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے تو ان سب سے محبت فرما۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے جو صحابہ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی رحیم ہیں انتہائی کریم ہیں انتہائی محبت کرنے والے ہیں انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی عثمان سے محبت بھی کمال ہے، علی المرتضیٰ کی فاروق اعظم سے محبت بھی با کمال ہے، علی المرتضیٰ کی جناب صدیق اکبر سے محبت کی بھی حد کوئی نہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کے لفظ نام عین سے شروع ہوتا ہے،
جناب صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے، عمر کا نام بھی آئین سے، عثمان کا نام بھی آئین سے، علی کا نام بھی آئین سے۔ انسان کا جو نام ہوتا ہے نا، اس نام کے بھی اس کی شخصیت پر اثر ہوتے ہیں۔ ان سب حضرات کا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا نام آئین سے شروع ہوتا ہے، مطلب کہ یہ سارے حضرات آپس میں محبت فرمانے والے ہیں، آپس سے پیار فرمانے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت رکھنے والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی المرتضیٰ سے پیار اور محبت اتنی تھی کہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم کا اعتماد علی المرتضیٰ پر اس قدر تھا کہ دو اہم ترین حکومت کے شعبے، پہلا شعبہ چیف جسٹس کا اور دوسرا شعبہ جنگی امور کی نظامت و نگرانی کا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو سونپ دیا تھا۔ اور جب فلسطین اور بیت المقدس فتح ہوا اور فاروق اعظم کو بیت المقدس کا سفر کرنا پڑا، تو پیچھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے امور خلافت سر انجام دیے۔ آپس میں باہمی محبت اور یگانگت کی انتہا یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کی سب سے بڑی صاحبزادی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازی ہیں، وہ جناب فاروق اعظم کے نکاح میں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہیں۔ اور اس سے بھی کمال بڑھ کر مثال یہ محبت کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کبھی بھی ہیں، عمر امانت دار بھی ہیں۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو علی المرتضیٰ باہر تھے، واپس آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر کمال ارشاد فرمانے لگے، مجھے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عمر تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں کہ جس کے اعمال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یعنی تمہارا نامہ اعمال اتنا اچھا ہے کہ علی المرتضیٰ کا یہ دل کرتا ہے کہ علی اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے پیش ہو تو عمر کا نامہ اعمال، عمر کے نامہ اعمال جیسا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر مبارک میں 28 سال بڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر مبارک میں 18 سال بڑے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر مبارک میں 24 سال بڑے ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر مبارک میں 30 سال بڑے ہیں۔ یہ حضرات بڑے تھے اور عمر میں 2-4 سال کا فرق بھی نہیں، اچھا خاصا فرق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 سال، فاروق اعظم 18 سال اور حضرت عثمان غنی 24 سال پڑھے ہیں۔ تو ان حضرات کا انتقال بھی پہلے ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادیوں سے جو اولاد ہوئی، آپ نے ان کے نام اپنے یاروں کے نام پر رکھے۔ آپ کے حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، جو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ انسان کو جس سے نفرت ہوتی ہے، انسان اس کا نام بھی اپنی زبان پر لینا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھے۔ علی المرتضیٰ کو ابو بکر صدیق سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے یار کے نام پر رکھا، کیونکہ وہ وصال کر چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ علی المرتضیٰ کو اپنے یاروں کی یاد آتی تھی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے یاروں کے بغیر زندگی ادھوری لگتی تھی، اس لیے جب ان کو اللہ نے اولاد دی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پر رکھے۔ اپنے یاروں کی بے حد یاد تھی۔ میاں صاحب بولے، جنہ دے دل بر جانی بچھڑ، کون روے مڑ تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام میں بچھوڑا۔ یاد، یہ بچھوڑا جو ہے یہ بڑی ڈاڑی چیز ہے۔ علی المرتضیٰ نے پھر اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی، اور اس والہانہ محبت کا یہ قدرتی تقاضا تھا کہ آپ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور آپ کے قبیلہ بنو ہاشم سے ترجیحی سلوک کرتے تھے، ان کے رضا جوئی کو دوسروں پر مقدم رکھتے تھے۔ ویسے یہ عام اصول تھا
کہ جن لوگوں کی خدمات زیادہ تھی، جنہوں نے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں غزوات میں شرکت کی تھی، ان کا وظیفہ بھی باقی صحابہ سے زیادہ لگتا تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں انہوں نے جہاد میں شرکت کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ 1000 دینار لگایا، امام حسن و حسین کے وظیفے آپ نے 2,000 دینار لگائے۔ عبداللہ ابن عمر کو بھی حسن و حسین سے بڑا پیار تھا، لیکن وہ گھر آئے اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں، ابا جان نے حسن و حسین کا وظیفہ ڈبل لگایا ہے، میرا وظیفہ سنگل لگایا ہے۔ از روئے محبت میرے والد صاحب آئیں تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ یہ کیا بات ہے۔ ویسے تو اصول یہ ہے کہ جن کی خدمات زیادہ ہیں ان کے وظیفے زیادہ لگتے ہیں۔ میں تو نبی پاک کے دور میں جہاد کیا کرتا تھا، اور حسن و حسین تو اس وقت بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت عبداللہ سے کہنے لگیں کہ تمہارے والد جب آئے تو میں ان سے بات کروں گی، مناسب موقع محل دیکھ کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو گھر آئے، آپ کی زوجہ کہنے لگیں وہ عبداللہ نے از روئے محبت آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ویسے تو جن کی خدمات زیادہ ہوتی ہیں ان کے وظائف زیادہ لگتے ہیں، آپ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ ڈبل لگایا ہے، 2,000 دینار لگائے ہیں، اور عبداللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا وظیفہ 1000 دینار لگایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہا بلانا عبداللہ کو۔ کہا نہیں، انہوں نے تو محبت سے یہ سوال کیا ہے۔ کہا نہیں بلا، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی محبت میں قصیدہ پڑھا، اہل بیت کی محبت پر تقریر شروع کر دی۔ کہا بیٹا عبداللہ، یہ تو نے کیا بات کی ہے کہ حسن و حسین کو 2,000 ڈبل وظیفہ میرے ابا جان دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے؟ کیا تیری والدہ کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیری خالاؤں کا نام بھی رقیہ، ام کلثوم اور زینب ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کہا کبھی ان سے اپنا مقابلہ نہ کرنا، تجھے میں نے خدمت دیکھ کر دیا ہے، حسن و حسین کو میں نے نسبت دیکھ کر دیا ہے، کبھی اپنی نسبت کو کچا نہ ہونے دینا، کبھی اپنی عقیدت کو کچا نہ ہونے دینا، آپ کا مزہ خراب ہوگا۔ کہا میں نے تجھے خدمت دیکھ کر دیا ہے، حسن و حسین کو میں نے نسبت دیکھ کر دیا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے تو علی المرتضیٰ تک پہنچ گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایسے کہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بڑے راضی ہوئے، فرمایا ویسے تو میرے نبی نے نہیں کہا تھا نا کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ یہ بات چلتے چلتے پھر فاروق اعظم تک پہنچ گئی کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ سے ملنے کے کہا جی آپ نے کہا ہے میرے بارے میں کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے نبی پاک سے سن کے کہا ہے کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ ان حضرات سے محبت، ان حضرات سے پیار ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کی جائے۔ سارے صحابہ نے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سب کچھ نشاور کر دیا، اپنا جان، اپنی مال، اپنی اولاد نبی پاک کے قدموں پر لٹا دی، لیکن حق تو صحابہ بھی نبی پاک کا ادا نہ کر سکے۔ جنگ نہاوند کے موقع پر سب صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس سپہ سالار بن کر اور ایرانیوں کے مقابلے میں لڑیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے خلاف مشورہ دیا۔ کہا عمر آپ کو سپہ سالار بن کر نہیں جانا چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ملت اسلامیہ کو بہت زیادہ زوہ پہنچے گا، اور آپ کے علاوہ جو کوئی سپہ سالار ہے اگر اسے وہ شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس کی کمی بآسانی پوری کی جا سکتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا اس مشورے کے خلوص میں بھلا کیا شک ہو سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کے مشوروں کو انتہائی زیادہ اہمیت دیتے، انتہائی زیادہ افادیت دیتے۔ کسی نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، تو یہ پرنالہ نظر نہیں آتا جو حضرت عباس کے مکان میں لگا ہے؟ بارش کے موسم میں لوگوں کے کپڑے گرد و آلود سے باہر جاتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اصول پسندی ہے۔ آپ اونٹ پر سوار ہو کر گئے اور وہ پرنالہ اکھیڑ دیا، اور حضرت عباس کے گھر والوں سے کہہ آئے کہ 4 کونے ہوتے ہیں مکان کے، کسی اور میں لگا لو، ضروری نہیں کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے۔ حضرت عباس گھر میں نہیں تھے، شام کو حضرت عباس گھر آئے، بتایا کہ حضرت عمر آئے تھے، پرنالہ اکھیڑ کے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ 4 کونے ہوتے ہیں مکان کے، کسی اور میں لگا لو، ضروری نہیں کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے۔ حضرت عباس مسکرائے، عباس فرمانے لگے
فکر نہ کرو، عمر جس طرح پرنالہ اکھیڑ کے کیا ہے اسی طرح لگا کے بھی جائے گا۔ گھر والے فرمانے لگے کہ وہ جس شخص کو دیکھ کر شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ خود لگا کے جائے گا؟ فرمانے لگے میں کہہ رہا ہوں نا، عمر نے جس طرح پرنالہ اکھیڑا ہے اسی طرح لگا کے بھی جائے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بات چھیڑ دی، کہنے لگے عباس آپ سے تو یہ امید نہیں تھی، مطلب جگہ بھی ہے پرنالہ اور جگہ نصب بھی ہو سکتا ہے، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ بارش کے موسم میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے کپڑے گرد سے بھر جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں، کیچڑ سے بھر جاتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عمر میرے پاس جگہ بھی ہے، پرنالہ اور جگہ نصب بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں مکان بنا رہا تھا تو نبی پاک خود تشریف لائے اور فرمانے لگے چچا مجھے دو کچھ میں بھی کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے اپنے دست شفقت سے، اپنے دست مبارک سے وہ پرنالہ اس جگہ نصب فرمایا تھا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے انتقال کے بعد میرا یہ جی نہیں چاہا کہ وہ پرنالہ میں اس جگہ سے اکھیڑ دوں۔ حضرت عباس پر چلو آپ نے اچھا کیا، اب تو علت پائی گئی، اب تو وجہ پائی گئی، اب تو اصول بن گیا نا، آپ نے اچھا کیا پرنالہ اکھیڑ دیا۔ فاروق اعظم نے فرمانے لگے عباس آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی وہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ، جس کے کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں بھر جائیں، جس کے کپڑے بے نمازی ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے اپنے دست شفقت سے لگایا تھا تو پرنالہ اسی جگہ دوبارہ نصب ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو ساتھ لیا، پہلے تو اونٹ پہ بیٹھ کے اکھیڑا تھا نا، اب فرمانے لگے عباس آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور پرنالہ اسی جگہ نصب کریں جہاں نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا تھا۔ تو جہاں بات ہوگی ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہاں علت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں وجہ نہیں دیکھی جائے گی، وہاں سبب نہیں دیکھا جائے گا، وہاں اصول نہیں دیکھا جائے گا، وہاں اصول بدلا جائے گا۔ زندگی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔